الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم۔ محترم مشاہدین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی 78ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں کوئی تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی، اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہی رکھا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ تمہارا مولا ہے، کیا ہی بہترین مولا اور کیا ہی بہترین مددگار۔ مشاہدین کرام، اس آیت کے ایک ٹکڑے پر دو چار چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ من قبل، پہلے کی ملتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس ملت پر چلنے والے کا نام مسلم رکھا، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہم کو مل جائیں گی۔ وفی ھذا، اور اس قرآن مجید میں بھی تمہارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلم رکھا۔ اس سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دین پر چلنے والے کو روز اول سے اللہ تعالیٰ نے چلنے والے کو اس کا نام مسلم رکھا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن بعد کے لوگوں نے اپنے الگ الگ نام رکھ لیے۔ کوئی نصرانی ہو گیا، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی حنفی ہو گیا، کوئی شافعی ہو گیا، کوئی حنبلی ہو گیا، کوئی زیدی ہو گیا، کوئی عبادی ہو گیا، تو کوئی سلفی ہو گیا، کوئی اہل حدیث ہو گیا، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم کو یہ نام رکھنے کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور قرآن و سنت کے ذریعے سے اسے ثابت کرنے کی بھی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اور ہر فرقہ اپنی جگہ خوش ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، ہر مسلک، ہر فرقہ خوش ہے کہ ہم حق پر ہیں۔
ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن اور سنت پر چلنے والے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کی صحیح معنی میں اجازت ہے۔ اگر اس آیت کی ضمن میں بڑے بڑے مفسرین کی تفسیر اگر ہم چھانیں گے، دیکھیں گے، معلوم کریں گے، تو پتہ چلتا ہے کہ طبری، ابن جریر، ضحاک، قتادہ، مجاہد اور لاتعداد مفسرین وہ کہتے ہیں کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا کا مرجع اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، پہلے کی شریعتوں میں بھی، پہلے کی کتابوں میں بھی، اور قرآن مجید میں بھی ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ پہلے کی کتابوں میں کہیں ہم کو موسوی، عیسوی، ابراہیمی، نوحی یہ الفاظ نہیں ملتے، یہ مسلک نہیں ملتے ہیں۔ تو ہم یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہی سب سے اہم انتشار کا سبب بنا ہے۔ ہر گروہ دوسرے گروہوں کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ ہم اتحاد قائم کریں، آپ آ جائیے۔ کوئی کسی گروہ میں ضم ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اگر تم نہیں تھامو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن تم کو اچھل لے گا۔ آج ہی ہو رہا ہے۔ ہم سب کچھ ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلم کہلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر جماعت، ہر مسلک، ہر گروہ یہ مانتا ہے کہ وہ قرآن اور سنت پر چل رہا ہے، تو ایسا کوئی ایک گروہ مجھے بتا دیجئے یا آپ دیکھ لیجئے کہ جو قرآن اور صحیح سنت پر چلنے کا کوئی بھی گروہ دعویٰ کرتا ہو، اور صحیح معنی میں اگر وہ واقعی وہ ایسا ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اس گروہ کے ساتھ آنکھ بند کر کے اس پر بھروسہ کر لے کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے جو قرآن اور سنت پر چلتے ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ کبھی معاملات میں گڑبڑی پیدا نہیں کر سکتے، یہ کبھی جھگڑتے نہیں ہیں، یہ کبھی برے نہیں ہو سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو قرآن اور صحیح سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، کرنے کے باوجود وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، معاملات میں گڑبڑ ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں رہی، دعویٰ بلا دلیل ہے۔ یہ دعویٰ بلا دلیل اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے اس پیغام کو سنجیدگی سے نہیں لیا، سیریسلی نہیں لیا ہے، چنانچہ ہم بھی ایک گروہ بن گئے۔ جب تک ہم مسلم کی حیثیت سے ایک امت نہیں بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونے والی ہیں، اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے۔
مسلمانوں کا کوئی وزن نہیں رہے گا، باطل طاقتیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی، اور یہ ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بجائے ہم ایک ہونے کے ہم تفرقہ بازی کو اور ہوا دے رہے ہیں۔ ہمارے اسٹیج یہ ایک دوسرے فرقے کے لیے، ایک دوسرے مسلک کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا یہی قرآن و سنت سکھاتا ہے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سنجیدگی سے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو مت پیش کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے پس پش ڈال کر آپ آگے نہ بڑھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ خوف خدا نہ ہونے کی بنا پر ہی آج یہ ہم اس بڑے انتشار کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے، جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں یا ہم آپس میں طے کر رہے ہیں، اسے سن رہا ہے اور جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر پنپنے والی چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ کیوں اس آیت پر ہم غور و فکر نہیں کرتے؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمارے لیے سب سے پہلی دفعہ سورہ حجرات کی یہ آیت، کسی کے خلاف میں ہم بیان دیتے ہیں، کسی کو کچھ بولتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں۔ ہم اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے یا اپنے لوگوں کو ورغلا کر متحد کر کے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن و سنت کو استعمال کیا ہے۔ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، قیامت کے دن بڑے بڑے مجرموں کے کٹگرے میں ہم کو کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی ہر حکم پر ہم راضی ہو جائیں۔ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو بحیثیت مسلم امہ کے ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، نہ کہ کسی مسلک، نہ کہ کسی گروہ، نہ کہ کسی جماعت کے نام سے لوگوں کے سامنے ہم اپنا تعارف کرائیں اور لوگوں کو ورغلانا۔ یہ بہت بڑا فساد ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہر مسلک کے لوگ تقریباً یہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ سلفی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو یا اور کوئی بھی، سب اس میں اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اب اس کے کہ بہت بڑی کوئی ناگہانی آفت آ جائے، ہم کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم کو قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک مسلم امت کی حیثیت سے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہو سکتا ہے ہم جو دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، مسلکوں کے بکھیڑوں سے ہمیں بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔